بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریفیں اس ذات باری تعالی کی جنہوں نے ہمیں ایمان کی دولت سے مکرم فرمایا، سرفراز فرمایا۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس ذات کے بارے میں کہ اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور وہی ملک القدوس ہے، اور وہی ساری کائنات کا حاکم، مربی اور پالنہار ہے۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مخلوق میں سب سے افضل انسان، اور ان پر اللہ رب العالمین کا درود و سلام اور ان کے تمام ماننے والوں پر۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے ڈرو، اور اسلام کے مضبوط دستے کو اپنے ہاتھ سے تھام لو، کیونکہ اے اللہ کے بندے، فکر کے اندر تحریف، انحراف، فکر کے اندر الٹ پھیر، اور اسی طریقے سے جسے ہم انحراف الفکری کا نام دیتے ہیں، ٹیڑھے اور کجروی فکر اور سوچ، اور اسی طریقے سے علم کا نہ ہونا، یہ دو بنیادی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو تمام طرح کی ضلالت و گمراہی اور فساد کے راہ پر لے جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ایسے موقع پر یاد کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، اور اسی طریقے سے میرے خلفائے راشدین کے سنت کو لازم پکڑنا جو واقعی میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مزید تاکید فرمائی، تمسکوا بہا، ان کے سنتوں کو اور ان کے طریقے کو بالکل مضبوطی سے تھام لو۔ کیوں؟ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے داڑھ کے دانت سے اسے پکڑ لو۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور نئے نئے طرح کے فتنے اور باتوں کو ایجاد کرنے سے بچو۔ فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اللہ کے بندو، کیونکہ یہ دعوت اس امت اسلامیہ کا سب سے اشرف اور سب سے بہترین کام ہے، اور یہی حقیقت میں ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کے لیے زینت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دیا اور عمل صالح کیا اور کہا کہ میں مسلمان میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی کریم آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر، کھلم کھلا ڈنانے والا بنا کر اس کائنات والوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے آپ یقیناً سراج منیر ہیں، چمکتے ہوئے چراغ ہیں، یعنی لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اس روشنی کی طرف آپ نے اپنے اس نور کا ثبوت دیا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عنایت فرمایا ہدایت کی اور قرآن کی شکل میں، جس کا مقصد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو سارے کائنات والوں کے لیے بس اور بس رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اپنے آخری سانس کے وقت بھی یہ کہا تھا، الصلاۃ والصلاۃ، کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جس کے تم مالک ہو، یعنی اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے۔ اے مومنوں، مخلوق کو ہدایت کی طرف دعوت دینا اور ان کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش کرنا یقیناً یہ سب سے عظیم اور سب سے بہترین کام ہے، اور اللہ رب العالمین نے بلکہ اس کا حکم دیا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی دعوت دے اور لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، برائی سے روکے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک معیار بتایا کہ اس دعوت کا معیار اور راستہ اور منہج کیا ہونا چاہیے۔
اللہ نے دوسری جگہ قرآن حکیم میں فرمایا، یہ غور کرنے کی بات ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہ یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی دعوت کے اندر مقصد صرف اور صرف اللہ کی دعوت ہے اور کچھ نہیں۔ یہ امپورٹنٹ اور نقطے کی بات ہے، لیکن وہ بھی دعوت کیا؟ علی بصیرہ، علم کی روشنی میں، بصارت کی روشنی میں، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے اتباع کرنے والے سارے کے سارے لوگ۔ آج کے دن میں ایک ایسی جماعت کے بارے میں، جیسا کہ خطیب نے خطبہ بھیجا ہے، بتانے جا رہا ہوں۔ اس بنیادی اصول کو قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھنا سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور لوگوں کو سکھلانا، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ اے اللہ کے بندو، لوگوں کو کفر اور سے نکال کر اسلام کی طرف لے آنا، برائی سے روک کر اور اندھکاری سے نکال کر اللہ کے دین پر گامزن کر دینا، اس کو استقامت عطا کر دینا، یہ سب سے بہترین اور اللہ رب العالمین کی یہاں میزان میں، ترازو میں سب سے بھاری عمل ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا کی روشنی میں، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی تفسیر میں کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والوں سے بہتر کسی اعتبار سے کوئی دنیا کا شخص نہیں ہے، چاہے کلام کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، راستے کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی ہو، کس طریقے سے وہ ہو، کہ جاہلوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں، دین کا اور کسی چیز کا نہیں، اور غافلوں کو نصیحت کر کے اور باطل پرستوں سے مناقشہ کر کے، مجادلہ کر کے، اور بدترین لوگوں کو اچھی بات بتا کر کے جو اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اسی طریقے سے اس کا مخالف مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ان کو بلکہ سب سے شریر انسان اور بدبخت انسان کہا امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دعوت دیتا ہے وہ گمراہوں میں سب سے بدترین گمراہ لوگ ہیں۔ اے میرے محترم بھائیوں، آپ اس بات سے خوش ہو جائیں کہ یقیناً کہ عمل دعوی یہ سب سے بہترین عمل ہے، لیکن اس وقت جب یہ بصارت کی روشنی میں ہوگی، علم کی روشنی میں ہوگی، اور ایسے ہی عالم میں آپ کے لیے ایک بہترین حصہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، کہ جس کسی نے بھی کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دیا تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ دوسرا جس کو بلایا گیا ہے ہدایت کی طرف وہ عمل کرے گا، اس کا اجر بھی اتنا اس کو ملتا رہے گا جس نے دعوت دی ہے۔ اور اسی طریقے سے جس کسی نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی تو اس کے اوپر بھی اتنا ہی بوجھ اور گناہ ہوتا رہے گا جتنا کہ اس گمراہی کے اندر بلایا جانے والا شخص وہ گمراہی کا کام کرتا رہا ہے، اس کے گناہ میں تھوڑا بھی کمی نہیں آئے گا۔ اے مومنوں، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والی جماعت اور بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو دین کے نام پر قائم ہو چکی ہیں، اور اس کا مقصد دوسرے غرض کو اور اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ وہ اجتماعیت کی نہیں، تفرقے کی اور فرقہ پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ قوموں حکومت کے درمیان فتنے پھیلاتی ہیں، اور ان کی دعوت ہی در حقیقت جہالت پر مبنی ہے۔ ان جماعت میں سے جماعت تبلیغ ہے، اور یہ جماعت صوفی جماعت، قبوری جماعت اور خرافاتی جماعت ہیں، جو ان کے درمیان خاص یہ ہندوستان کے اندر 100 سال پہلے وجود میں آیا۔ ان کے افراد اکثر جہالت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے عقیدے صحیح نہیں اور سنت صحیحہ کا علم نہیں، ان کے اندر جھوٹے قصوں کا زیادہ انتشار ہے، اور اسی پر ان کی دعوت کی بنا ہے۔ اور بعض افراد ہمارے اس ملک سعودی کے اندر اجازت طلب کرنے آئے کہ ہم اپنی اس دعوت کو آپ کے ملک میں عام کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ علماء کرام نے مشورہ دیا حکومت کو، اور اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جان لیجئے یقیناً اللہ رب العالمین ہی کا دین غالب ہو کر رہنے والا ہے، اور میں دعوت بھی دوں گا جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ بصارت اور علم کی روشنی میں اس دین کی خدمت کریں، وہ چاہیے کہ اس دین کی خدمت کرے۔ اور اے اللہ کے بندو، اہل علم ہی یقیناً اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔
اور انجام کار سے باخبر ہوتے ہیں، دقیق فہم والے ہوتے ہیں، اسی لیے ان علماء کی بات لینا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اور بہت سارے جو یہاں کی بڑے علماء کی کمیٹی ہے، انہوں نے عام مسلمانوں کو یہ توجیہات بھیجی اجتماعیت پر، اور اسی طریقے سے انہیں تفرقے سے بچنے کے لیے ابھارتے ہوئے اور اجتماعیت پر ابھارتے ہوئے اور کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کے لیے انہیں دعوت دیا، اور منحرف اور حق بات سے منحرف جماعت سے دور رہنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے یہ دلیل دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت آیا تھا تو آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہی ایک راہ صرف اللہ کی سیدھی راہ ہے۔ پھر داہنے بائیں کئی خط آپ نے کھینچے، اور پھر آپ نے فرمایا ھذہ السبل لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان یدعو الیہ، یہ جتنے راستے ہیں سب پر شیطان ہیں اس کے طرف بلایا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کہ بے شک میری راہ ایک ہے، یہی ایک راہ ہے، اسی کی اتباع کرو اور کئی ایک راہوں کی اتباع نہ کرو۔ یقیناً میرے بھائیو، کتاب و سنت کو لازم پکڑنا یہی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی راہ ہے، اور یہی اجتماعیت کی بنیاد ہے اور فتنے سے بچنے کی راہ ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمارے جماعت اور ہماری صف کی وحدت کو بگاڑتی ہے اور اثر ڈالتی ہے اور ہمارے مسلمان کے گورنروں اور حاکموں کے بارے میں شبہ پیدا کرتی ہے، اور وہ جماعت بالخصوص جو منحرف جماعت ہے، اور ان تمام کا بنیاد اگر غلط ہے تو یہ سب کے سب ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے، بلکہ شرعی طور پر یہ حرام ہے، اس لیے کہ ان جماعتوں کے پیٹ سے جتنے بھی جماعتیں نکلتی ہیں یہی ارہابی ہیں، یہی متطرف ہیں، اور یہی اسلام کے منہج کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم آل شیخ نے اس کے بارے میں کہا کہ جماعت تبلیغی وہ جماعت ہے جو بدعت و ضلالت کے پیروکار ہیں، اور یہ قبوری اور شرکی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بارے میں خاموش رہنا یہ بالکل صحیح نہیں جو دعوت دے شرک کی اور بدعت کی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ جماعت تبلیغ جو ہندوستان میں تھی یہ خرافاتی جماعت ہے، اور یہ بعض بدعات اور شرکیات کی بھی دعوت دیتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ نکلنا صحیح نہیں، لیکن جو اہل علم ہے وہ ضرور نکلیں تاکہ ان کے منکر پر لگام لگا سکیں۔ یعنی اگر علم نہیں ہے تو آپ بھٹک سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ میرے ملک سے باہر کچھ ایسے منحرف عقیدے کے لوگ جماعت بنا رکھے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح جماعت ہے، لیکن اگر یقیناً وہ صحیح منحرف عقیدے سے منحرف ہیں تو میں اس سے چوکنا کرتا ہوں، اور میں جو مشروع دعوت ہے، جو صحیح دعوت ہے، اس کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہوں، بلاتا ہوں۔ اور ان کے مخالفات اور غلطیوں میں سے یہ ہے کہ وہ صحیح عقیدہ توحید کو نہیں لازم پکڑتے، وہ بدعت میں واقع ہوتے ہیں اور علم کے اندر کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح علم کی روشنی میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔